أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے تحت میں تقریباً 6-7 جمعوں سے ایمانیات کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج ہے والیوم الآخری، آخرت پر ایمان. اس کے متعلق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے جو ہے گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر عقیدہ آخرت کو بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی، اور اس کے مطابق ہم سب کو عقیدہ رکھنے کی اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والیوم الآخری، دوسری زندگی، آخرت کی زندگی. تو حضرات فقہاء کرام کے نزدیک والیوم الآخری سے مراد برزخ کی زندگی ہے. اور اس کے بعد وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں والبعث بعد الموت، اور والبعث بعد الموت سے مراد وہ آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کے 2 مرحلے، ایک موت سے لے کر کے حشر تک کی زندگی جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے، اور جس کو قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں. اور ایک دوسری زندگی حشر سے لے کر جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وہ زندگی وہ قیامت کبریٰ ہے. تو موت یہ انسان کی زندگی کی اختتام نہیں ہے کہ انسان مر گیا بس مسئلہ ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے ذریعے سے ایک دوسری زندگی کے اندر جانا ہے.
ہم اس عالم سے، دنیا سے منتقل ہو کر کے دوسری دنیا کے اندر ہم جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کیا معنی انتقال ہو گیا؟ وہ یہاں سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو گئے، موو ہو گئے، بدل گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے، عالم فانی سے عالم بقا کی طرف وہ رحلت کر گئے۔ فنا ہو جانے والی زندگی سے ابدیت والی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف وہ چلے گئے۔ یہ معنی ہے۔ موت انسان کی زندگی کو ختم نہیں کرتی، یعنی انسان کی زندگی بس موت پہ ختم نہیں ہے، بس مر گئے حصہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامی زندگی، ہے یہ شامی زندگی صبح دوامی زندگی۔ تو انسان کی موت پر انسان کے لیے زندگی ختم نہیں ہے، بلکہ بس ایک دنیا سے جس طرح شام ہوتی ہے، ایک دن ختم ہوتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، دوسرا دن شروع ہوتا ہے، ایسے موت آتی ہے تو یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، پھر عالم برزخ شروع ہو گیا، پھر جو ہے آخرت کے احوال شروع ہو گئے، تو آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے، قصہ ختم ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھے، آخرت کو جو ہے تسلیم کرے کہ انسان مر کر جل کر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، وہ جانتے ہیں، تحقیق کے وہ جانتے ہیں کہ اپنی پہلی مرتبہ کے پیدائش کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشأۃ اولیٰ یعنی پہلی مرتبہ کس طرح پیدا فرمایا وہ جانتے ہیں۔ افلا تذکرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں کیسا بنایا؟ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، بے شک اللہ ہی کے ذمے ہے دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا۔ اب مشرکین مکہ اور اسی طرح آج بھی جو ہے مشرکین یہ کہا کرتے ہیں، وہ انسان جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، تو پھر کیسے جو ہے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر فرمایا، غور کرو، جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، پہلی مرتبہ تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں جب پیدا فرما دیا تو اب تمہیں دوبارہ اٹھانا یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جو ہے اٹھائیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ بنانا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز جب دریافت کی جاتی ہے یا نئی بنائی جاتی ہے، ایک ایجاد کی جاتی ہے، تو اس کو پہلی مرتبہ ڈیزائن کرنا، پہلی مرتبہ اس کو بنانا اور پہلی مرتبہ جو ہے کامیابی حاصل ہونا، یہ عام طور پر انسانوں کو مشکل ہوتا ہے، اور جو ہے کئے جو ہے وقت لگنے کے بعد، کئی تجربے کرنے کے بعد انسان ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، کہ انسان چیز کو جانتا ہے، کہ انسان چیز کو وجود دیتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارا وقت لگتا ہے، بہت سارے جو ہے تجربے گزرتے، تب جا کر کے ایک چیز بن جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ فارمولہ بن گیا، ایک مرتبہ اس کو بنا دیا گیا، پھر اس کو آپ ختم کر دیں، دوبارہ آسانی سے پیدا کیا، کیوں؟ فارمولہ موجود ہے۔ آپ دوبارہ ختم کر دیں، اس کے بعد پھر پیدا کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ فارمولہ موجود ہے۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، دوسری مرتبہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بدیع بھی ہے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، اور بدیع کے معنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی خلق کی صفت کے اندر ایسے ہے، بغیر مٹیریل کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، بغیر مٹیریل کی چیزوں کو بناتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا فرما دیا، اب کیا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، دوبارہ تمہیں جو زندگی دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام
نہیں ہے تو مجھے آخرت کی دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ موت سے لے کر حشر تک، ایک مرحلہ ہے موت سے لے کر کے حشر تک، اور دوسرا مرحلہ ہے حشر سے لے کر جنت و جہنم تک، دوسرا مرحلہ ہے جنت سے لے کر کے حشر سے لے کر کے جنت و جہنم تک۔ تو یہ موت سے لے کر حشر تک کا جو مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں قیامت صغریٰ، اور حشر سے لے کر جنت جہنم کا جو معاملہ اسے کہتے ہیں قیامت کبریٰ۔ اور موت سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے اس میں سوال و جواب ہوگا بندے کو، قبر کے اندر سوال و جواب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوگا، وہ سوال و جواب کی اجمالاً ہوگا، اور حشر کے میدان میں بندے کو سوال و جواب ہوگا، وہ تفصیلاً ہوگا، پوچھا جائے گا تیری زندگی کہاں گزاری، عمر کہاں لگائی، تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ قبر کے اندر اجمالاً مختصر طور پر جو سوال و جواب ہوتا ہے۔ اسی طرح موت سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر جزا اور سزا اجمالاً ہوگی، جزا اور سزا مختصر طور پر ہوگی، اور موت کے بعد حشر سے لے کر کی بعد کی زندگی ہے اس کے اندر بندے کو جو جزا و سزا ہوگی وہ تفصیلاً ہوگی۔ آسان لفظوں میں کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جو ہے جزا یا جہنم کی سزا تھوڑی سی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر بھی بندے کو چکھوائیں گے۔ ٹرائل کے طور پر جو ہے انہیں قبر کے اندر جو ہے جہنمیوں کو جہنم کا تھوڑا سا عذاب ہوگا، اور جنتیوں کو قبر کے اندر جو ہے جنت کا تھوڑے سے جو ہے مزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بندے کو لوگ دفن کرتے ہیں، دفن کر کے لوگ چلتے ہیں، 40 قدم چلتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں اور بندے سے سوال کرتے ہیں۔ سوال و جواب ہونے کے بعد اگر وہ بندہ مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے، تو فرشتوں کو سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کو پہلے جہنم دکھلاتے ہیں اس کو کہ اگر تو نیک اعمال نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو جو اللہ تعالیٰ تیری یہاں ڈالتے تھے، یہ جگہ دیتے تھے، مگر تو نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں سے بچا کر کے اس جنت کے اندر داخل کرتے کہ جو جنت کے لیے اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جو ہے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، اور وہاں سے بندے کو جنت کی جو خوشبوئی آتی رہتی ہے، جنت کی ہوائیں ملتی رہتی ہے، تو بندہ جو ہے قبر کے اندر آرام سے سو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بدکار، گناہ گار، کافر، نافرمان بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ لا ادری، ہائے افسوس کی مجھے نہیں معلوم۔ تو اب فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے جنت کا وہ ٹھکانہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نیک عمل کیا ہوتا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ مقام عطا کرتے تھے، تیرے لیے مقام تھا، لیکن کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہے، اس لیے تو یہاں اب نہیں جائے گا، بلکہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب جہنم اس کے سامنے کھولی جائے گی اور جہنم کا وہ ٹھکانہ اس کو بتلایا جائے گا۔ اس کے بعد قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کے لیے آگ کا جو ہے آگ بچھایا جاتا ہے، اور جو ہے اس کو جہنم کے عذابات قبر ہی کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے موت سے لے کر کے حشر تک بندے کو جزا و سزا ہوتی ہے، اجمالاً مختصر طور پر جو ہے جزا و سزا ہوتی ہے۔ اصل جزا و سزا تو قیامت کے بعد، قیامت کبریٰ کے بعد، حشر کے بعد، اب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو جنتیوں کو جو ہے جنت پوری سزا دی جائے گی، اور اسی طرح جہنمیوں کو پوری سزا وہاں دی جائے گی، تفصیل کے ساتھ وہاں ہوگی، اجمالاً قبر میں ہوتی ہے۔ کسی کو کہا کہ جو ہے موت سے لے کر حشر تک کی زندگی
عرض جنت یا عرض نار ہے، یعنی ان پر جہنم اور جنت پیش کیا جاتا ہے، اور حشر سے لے کر کے جنت و جہنم کی جو زندگی، اس کے اندر دخول جنت دخول نار، جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، جہنم کے اندر بندے کو داخل کیا جاتا ہے۔ عالم برزخ، تو اس زندگی کو مرنے سے لے کر قیامت تک، حشر تک کی جو زندگی ہے اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں قبر کی زندگی، قبر کی زندگی۔ اب قبر کی زندگی اور عالم برزخ کیا ہے؟ تو قبر کی زندگی اور عالم برزخ کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے قبر کی زندگی اور عالم برزخ دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا نام ہے۔ ذرا قبر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کہیں ذکر ہے کیا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ تم قبروں پر مت کھڑے ہو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن کھڑے فرمائیں گے قبروں سے، لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے انہیں میدان حشر کے اندر، انہیں قبروں سے بلائیں گے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے تھے اور وہاں درود پڑھ رہے تھے۔ یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، جسے ہم کہتے ہیں روضہ اطہر پر، روضہ اطہر پر آپ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گزر ایک جگہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ معمولی سے گناہ جنہیں سمجھتے تھے اور جس کی طرف بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے عذاب قبر دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان یسعی بالنعیمتی، فرمایا کہ ان میں سے ایک کو عذاب قبر جو ہو رہا ہے وہ چغلی کرنے کی وجہ سے، بندہ چغلی کرتا تھا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا تھا، تو اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے عذاب قبر دیا جا رہا ہے۔ تو چغلی کرنا یہ برا کام ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے، تو قرآن کریم کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے چغلی کرنے کو، اور قرآن کریم کے اندر جو ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمہارے سگے بھائی کے مردار گوشت کو کھائے؟ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ پیٹھ پیچھے چغلی کرنا۔ یہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اس بندے کے اندر وہ برائی موجود ہو اور اسی کو بیان کریں، بھائی اس کے اندر ہے وہ، اسی کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے، یہی تو جو ہے چغلی ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ جو اس کے اندر برائی ہے اس برائی کو تم اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرو، اور اگر تم نے ایسی برائی بیان کی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے بلکہ تم اپنے طرف سے جو ہے اس برائی کو بیان کر رہے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ بہتان ہے، تہمت لگانا ہے، الزام لگانا ہے۔ غیبت اور چغلی یہ ہے کہ بندے کے اندر جو برائی ہے، بندے کے اندر جو عیب ہے، بندے کے اندر جو کمزور آگی ہے، اس کمزور آگی کو اس انداز میں اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کہ جو ہے وہ بندہ اگر سنتا تو جو ہے اس کو ناگوار ہوتا، وہ بندہ اگر ان جملوں کو سنتا تو بندہ ناپسند کرتا، تو جو ہے یہ گناہ، اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو تو چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے بندے کو اما احدہما فکان لا یشتری من البول، دوسرے بندے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے، پیشاب کی
چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر اس کو ہو رہا ہے، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بھی نہ بچنے کے اوپر عذاب قبر ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جو ہے اس کا اہتمام کرے، صاف اور ستھرا رہا کرے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچائیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے اور طہارت کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں اس کو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ بہت سارے حضرات ابھی بھی ایسے ہیں جو طہارت کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طہارت کا اہتمام فرمائیں، پاک صاف رہے، طہارت کا خیال کرے۔ کیوں آپ پاک صاف رہیں گے، طہارت کا خیال کریں گے؟ ایک تو لائسنس ہوگا آپ کے لیے نماز پڑھنے کا، جب وقت ہو جائے گا تو آسانی سے آئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھ سکیں گے۔ بہت ساروں کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مسجد کو بلاتے تو کہتے ہیں طہارت سے نہیں حضرت، طہارت سے نہیں حضرت، ہم مسجد کو نہیں آ سکتے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں طہارت سے نہیں ہے؟ آپ شہر میں رہتے ہیں کہ دیہات میں جہاں بھی رہتے ہیں تو طہارت کرنا تو بڑا آسان ہے، کیا مشکل کام ہے؟ جگہ جگہ جو ہے اللہ نے آج سہولت عطا فرمائی ہے، پانی کے نظام ہے، اب جائے طہارت کو اطمینان سے جو ہے دھو دھا کے صاف کو جو ہے رکھے، اور اگر نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کرے، یا پھر یہ کہ ٹیشو پیپر آج کل آتے ہیں اس کو استعمال کریں۔ تو بہت سارے نیک بندوں کو دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر باقاعدہ اس کے لیے پانی رکھتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ ٹیشو پیپر رکھتے ہیں۔ بلکہ عظیمت اور فضیلت کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کی تعریف فرمائی ان کی طہارت پر۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ بھی تمہاری تعریف کی گئی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈبل جو ہے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو جو ہے طہارت میں مبالغہ استعمال کرنا اور زیادہ ستھرائی اور صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ناپاک رہنا، نجیس رہنا، گندا رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ طہارت سے رہا کرے۔ ایک مزاحیہ واقعہ یاد آیا، ایک نوجوان تھا، ایک عالم دین نے سمجھایا کہ بھائی طہارت سے رہو، تو اس بندے نے کہا حضرت ہر وقت پانی میسر نہیں ہوتا، ہر وقت پانی تو ملتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ٹھیک ہے، اگر پانی نہ ملے تو ڈھیلے سے سکھا لینا، ڈھیلے کو سکھا لینا۔ اب یہ بول کے چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو بندے کو دیکھا کہ ڈھیلا پکڑا ہوا ہے، اب دھوپ میں سکھا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں سکھا رہے؟ نہیں آپ اتنا حضرت بولے صرف ڈھیلے کو سکھا لینا، تو جب میں نے ڈھیلے کے اوپر پیشاب کیا ہے اور اس کو سکھا رہا ہوں۔ تو یہ مزاحیہ جو ہے انداز ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے جو اس کو سکھا لے اور پانی سے اس کو اچھی طرح دھو لے، یا کم سے کم پانی سے دھو لے، پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے دھو لے، یا ٹیشو پیپر وغیرہ جو آتا ہے اس کے واسطے اس کو استعمال کر لے، اس کا استعمال کر لے، کسی بھی طرح اپنے پاک و صاف رہے۔ تو بعض حضرات کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، بعض حضرات کو جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ طہارت کرنے کے بعد کچھ قطرے گرے محسوس ہوتے ہیں، تو شریعت نے ان کے لیے مسئلہ رکھا ہے۔ جو جن حضرات کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو ہے اپنے امام صاحب سے یا کسی عالم دین سے وہ مسئلہ پوچھ لے، شریعت نے ان کے لیے بھی راستہ رکھا ہے۔ کئی ایک بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت نماز کیوں نہیں پڑھتے، اور کہا کہ نہیں مجھے وہ طہارت رکتا نہیں ہے، قطرے گرتے رہتے ہیں، اس لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی جو چند دنوں کو پہلے واقعہ ہے، ایک دیندار گھرانہ، اچھے جو ہے اچھے قسم کے لوگ ذرا ضعیف ہو گئے تھے، تو ہم لوگ جا رہے تھے، گھر والوں کے ساتھ میں جا رہا تھا سفر میں، تو چلو نماز کے لیے رکے ایک جگہ پر، تو ان کے یہاں چلے گئے اور نماز پڑھے اور نماز کے بعد ملاقات کر کے جا رہے تھے۔
تو جو ہے بوڑھی اماں نے انہوں نے جو اپنے گھر والوں سے مسئلہ پوچھا کہ جو مجھے یہ مسئلہ ہے کہ جو طہارت بار بار ہوتا رہتا ہے اور گھر میں کوئی ایسے نہیں ہے جو مجھے صاف کر سکے، تو کیا میں نماز اس لیے نماز چھوڑ دیتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑنا میرے لیے جائز ہے؟ گھر والوں نے بتلایا آپ نماز کیوں چھوڑتی ہے، آپ تو جو اس جگہ کو دھو لیں یا پھر جو ہے اس کا جو کپڑے سے اس کو صاف کر لیں، پھر نماز پڑھے، آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسا اپنے کچھ مجبوراتی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ مسئلہ معلوم کر لیں کہ ایسے وقت میں کیا مسئلہ ہے۔ شریعت نے جو ہے اس کے لیے بھی جو مسائل رکھے ہیں، تو آپ علماء کرام سے ایسے مسئلے معلوم کر کے نماز کا اہتمام کریں، نماز نہ چھوڑے، اور یہ طہارت کا اہتمام کرے، طہارت کو نہ چھوڑے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو بندوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے، اب ایک کو طہارت کے قطروں سے، چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو قبر کے بارے میں جو ہے یہ احادیث ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر باقی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ قبر کی زندگی کہاں ہوتی ہے، عالم برزخ کسے کہتے ہیں، وہ کہاں ہیں، اس پر ہونے والے کیا اعتراضات ہیں، اس کی کیا جوابات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باطل فتنوں سے، باطل خیالات سے اور ایمان کے غلط ملت ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ کامل ایمان، پکا سچا ایمان، صاف ستھرا ایمان اختیار کرنے کی اور ایمان پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ پڑھے پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔